حبیب کے ہدایت کے چمکتے ستاروں، پہلے میرے حبیب قربانی دے تو بعد میں تم۔ ابھی میرے حبیب یہ نہیں کر، عبادت میں آگے بڑھنے نہیں دیا تو کسی اور معاملے میں کیسے آگے بڑھے؟ عبادت کی بات آئی تو کہا میرے حبیب سے پہلے کیسے آگے بڑھے؟ تو اس سے معلوم مختلف شان نزول بتائیے، کوئی سا بھی ایک لے لو، تو یہاں پر قربانی رسول دیں گے، اللہ تو نہیں دے گا۔ اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اللہ خود کسی کے لیے قربانی نہیں دیتا، کیونکہ قربانی دینا یہ عبادت ہے، عبادت بندے اللہ کی کرتے، اللہ کسی بندے کی عبادت نہیں کرتا، بندوں سے محبت کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا۔ تو اب اللہ کہتا میرے اور میرے رسول کے آگے مت بڑھو۔ یہ تو رسول کے آگے بڑھے تھے، اللہ کے آگے تھوڑی بڑھے، اللہ قربانی تھوڑی دیتا آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اپنا نام صرف نبی کی عظمت کے اظہار کے لیے کیا، گویا ان کے آگے بڑھو تو میرے آگے بڑھنے کی طرح سمجھا جائے گا، صرف عظمت بتانا مقصد ہے اور کوئی مراد ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، عظمت کے اظہار کے علاوہ کوئی معنی فٹی نہ ہوتے یہاں پر، کیونکہ اللہ عبادت کسی کی کرنے سے پاک ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرنے والی ہے، وہ کسی کی عبادت کرنے ہو تو معبود ہے، تو سوال سمجھے۔ صرف میں خود اپنے دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیروں میں یہی لکھا، صرف اپنے حبیب کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنے نام سے اپنا نام جڑا کے بتایا، تو اللہ اتنی عظمت اور عزت بتا رہا ہے، اتنا اونچا مقام بتا رہا ہے، ان کی رضا میں میری رضا، ان کی خوشی میں میری خوشی، ان کی ناراضگی میں میری ناراضگی، ان کی اطاعت میں میری اطاعت، ان کی نافرمانی میں میری نافرمانی، ان کے آگے بڑھنا میرے آگے بڑھنے کی طرح۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چلنے میں بھی آگے بڑھتے تھے نا، بات میں آگے بڑھتے تھے، چلتے تو بھی پیارے نبی آگے پیچھے پیچھے رہتے، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے آگے بڑھنے کو کہتے، اس کی وجہ کیا تھی؟ خود حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ہدایت کے چمکتے ستاروں، تم آگے آگے چلو، یہ ادب سے پیچھے تو آگے آگے چلو، فرماتے تھے تم ہی میں ساتھ نہیں چلتے ہو، اللہ کے تمام مقرب فرشتے بھی میرے ساتھ، سبحان اللہ، عظیم فرشتے بھی میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں، پیچھے کی جگہ فرشتوں کو چھوڑ دو، تم آگے چلتے رہو۔ تو یہ آگے چلنے کا حکم فرشتوں کے خاطر دیا کرتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، یہ دل سے آگے نہیں چل رہے، مصطفیٰ کے حکم کی وجہ سے آگے، مطلب ادب سلامت ہے، عظمت کا چراغ چل رہا ہے، نبی کا حکم ہے اور مجبوری ہے فرشتوں کو جگہ دینا ہے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں، تو صرف نبی کے حکم سے ورنہ پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے عملی طور پر اللہ نے جیسا ادب سکھا، اور مفسرین کہتے ہیں یہ شان نزول ایک وجہ سے ہوا، تو اللہ وہ وجہ کا ذکر نہیں کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ میں اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو، قربانی دینے میں نہیں کہا، روزہ رکھنے میں نہیں کہا، کسی اور چیز کا نام نہیں لیا۔ آیت اترنے کی ایک وجہ ہے مگر وہ وجہ نہیں بتایا، مطلق کہاں آگے مت بڑھو، تاکہ شان نزول تو ایک وجہ سے ہوا لیکن قانون ہر معاملے میں ہو گیا، میرے مصطفیٰ سے کسی معاملے میں بھی آگے مت رہو۔ یہ بتانے کے لیے، یہ بات بھی میں اپنے دماغ سے نہیں کرتا ہوں، قرآن کریم میں مفسرین کرام نے بتایا ہے، کیا بتایا؟ اللہ نے کسی ایک عبادت کا ذکر نہیں کیا اس میں آگے مت بڑھو یا اس میں آگے مت بڑھو، بلکہ کہا خالی آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ اگر کسی ایک چیز کا ذکر کرتا اللہ یہ سمجھا جاتا صرف اسی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، باقی معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہوں گے، یہ تصور ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے کسی ایک عبادت کا ذکر نہیں کیا، مطلق کہا میرے مصطفیٰ سے آگے مت بڑھو، ہر معاملے میں میرا مصطفیٰ آگے ہوگا، تم پیچھے رہو گے، وہ مالک کو سلطان بن کر آگے چلے گا، تم غلام اور یارا بن کر پیچھے پیچھے سبحان اللہ۔ آگے مصطفیٰ کے مت بڑھو، وہ آگے رہیں گے ہر معاملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول ہے تو ان کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے آداب بھی بتایا، تو چھوڑ نہیں، جب میرے رسول ہیں تو میرے رسول ہیں تو پھر ان کی اکرام کیسے ہونی چاہیے اللہ نے بتایا۔ پھر کیا آگے فرماتا ہے
کئی قانون ہیں اس میں کا میں صرف ایک قانون بتا رہا ہوں، ایک آیت کریمہ میں جو آیا اس کی حد تک ہی بتا رہا ہوں، ورنہ کئی آیتوں میں کئی انداز سے حدیث کا مقام بتایا گیا، ان کے آداب سمجھائے اور ذلیل لفظ میں بڑے بڑے اور ناک سزائیں اللہ نے سنایا ہے، خطرناک سزائیں، اس سے حبیب پاک کی انتہا درجے عظمت کھل کے چمکتی ہے۔ اوروں کے لیے وہ نہیں ہیں سزائیں، اوروں کے لیے وہ آداب اللہ نے نہیں بتایا جو اپنے حبیب کے لیے اور دیگر رسولوں نبیوں کے لیے جو احکام بتایا وہ عام انسانوں سے الگ شان ہے، ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے، ان کا مرتبہ ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ پھر میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں ان کو ظاہری شکل و صورت میں اپنی طرح دیکھ کر اپنی طرح معمولی نہ سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے میں صرف اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حبیب کے ساتھ میں اسی بات کو کرو، میں اپنے خواہشات نفس اپنے خیالات کو نہیں بتا رہا، اسی لیے قرآن ہی کی آیتوں سے میں بات کرو، قرآن کا مطلب مفسرین جو بتائے وہی بات کرو، میرے دماغ میں کوئی نہیں، جہاں میں اپنی طرف سے سمجھا بولوں تو میں نام لے کے میرے سمجھ میں آتا ہے یہ تو اس وقت نہ کسی کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ میری سمجھ میں آتا بات میں بھی بولوں گا میری سمجھ میں آتا اس معاملے میں میں کروں، میں یہ تو قرآن پاک کی آیات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ اب یہ بھی ادب سکھایا، بلند مت کرو، آواز کو آواز پہ بلند مت کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا حبیب جتنی آواز میں بات کر رہا تمہاری آواز اس آواز سے کم ہونا، تاکہ ایک نیا آدمی آئے تو بھی سمجھنا میرے حبیب کی بات بلند، تمہاری دھیمی ہو تو سمجھنا یہ میرا حبیب ہے، تم لوگ میرے حبیب کے غلام ہیں۔ میرے حبیب کی آواز سے بلند نہیں ہونا مطلب میرے حبیب زوردار آواز میں تم سے بات کریں گے اور تم دھیمی آواز میں مصطفیٰ سے بات کرنا۔ کیسا ادب بتایا اللہ، میرے مصطفیٰ کی آواز پہ آواز بلند نہیں کرنا۔ اب اسی میں کیا ظاہر ہو گیا، جب آواز سے آواز بلند نہیں کرنا ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا آواز مصطفیٰ کتنی بلند ہے، تو اس کے لیے ادب سے خاموش بیٹھنا پڑتا، پہلے دیکھنا کہ مصطفیٰ کتنی آواز میں کلام، اس وقت تک پہل بھی نہیں کرنا اپنی طرف سے، کیا معلوم مصطفیٰ کتنی آواز میں کلام کرنے والے ہیں، تاکہ پہلے آقا کلام فرمائے، پوچھے کیا ہوا، کیسے آنا ہوا، کیسے آ گئے ہو، تو آقا کی آواز معلوم ہو جائے گی کس انداز کی ہے، تب اپنا معاملہ کرنا۔ پہلے ایڈوانس کریں، ہماری آواز بلند ہو جائے، مصطفیٰ کی آواز دھیمی تو آیت سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو اسی سے پتہ یہ چلتا ہے، آئیں تو پہلے دربار میں سلام آہستہ سے کر کے بیٹھے رہے، ابھی بات شروع نہ کریں، حبیب کو خود معلوم ہے تم کیا خیالات لے کے آئے ہو، سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کیا سوال لے کر آئے ہو، حبیب کو خود معلوم، وہ خود پوچھیں گے کیسے آنا ہوا، جب بولنا آواز سننا، آقا کتنی آواز میں بات فرما رہے ہیں، اس سے کم آواز میں ہم معاملہ کرنا، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں ان کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا، یہ ادب سکھا۔ ایک تو ہے آقا کی آواز بڑی ہوگی تو تمہاری چھوٹی ہونا چاہیے، کم تر آواز میں بات کرو، ایک بات وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، یہ دوسری آیت کریمہ، اور اسی آیت کریمہ میں دوسرا حکم ہے، تم ایک دوسرے کے سامنے جیسے زور سے بولتے ہو، میرے نبی کے سامنے زور سے نہیں بولنا، بلکہ میرے نبی کے سامنے آہستہ بات کرنا، اگرچہ کہ اللہ کے بھی زوردار آواز میں بات کر رہے ہیں، اپنی آواز اگرچہ کہ کم ہے مگر اوروں کی طرح بات کرنے کی طرح وہ بھی نہیں ہونا، کم بھی ہو تو اتنی اوروں کی طرح نہیں، بلکہ اور دھیمی انداز میں بات کرو، میرے مصطفیٰ کے دربار میں آؤ، انتہائی ادب کا اظہار ہو، بہت ہی آہستہ انداز میں، اللہ بات کرنے کا ادب سکھا رہا ہے، قانون اپنے رسول کی بارگاہ کا اللہ سکھا رہا ہے، دنیا کے بادشاہ اپنے دربار کے آداب خود بتاتے ہیں، یہ مصطفیٰ ایسے سلطان ہیں ان کے دربار کے آداب رب العالمین بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک دوسرے کے سامنے جیسے دور سے بولتے ہو ایسا نہیں چلے گا، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے، میں نے عظمتوں کے ساتھ بھیجا ہے،
तुम उम्मती हो, तुम इनके गुलाम हो, वो तुम्हारे नबी हैं, ये तुम्हारे आका हैं, आकाओं के सामने कैसे रहना, गुलाम हो। दर्ज बताता हूँ, अल्लाह का बताया हुआ कानून है, कुरान करीम का हुक्म है, तो इसको पेश नज़र रखिए सहाबा कैसे घबराते थे। हदीस शरीफ में आया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते तो सहाबा इतने खामोश हो जाते, तो हजारों सहाबा मौजूद होने के बावजूद मालूम ये होता कि महफिल में कोई नहीं है, क्या सन्नाटा है, और बैठते तो अपनी गर्दनें खम किए झुकाए, ऐसे हदीस में ऐसे झुका के बैठते थे, यूं समझना कि जरा भी गर्दन उड़ाओ तो कोई परिंदा बैठा है उड़ के चले जाएगा, जैसे सिर पे परिंदा बैठा है यूं रहे तो रुकता, यूं उठा तो उड़ के चले जाता। तो मिसाल दे के समझा रहे हदीस में रिवायत करने वाले, ऐसे गर्दन झुकाए बैठते थे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में कि जरा भी गर्दन हरकत करो तो गोया परिंदा बैठा है कि उड़ के चले जाएगा, गोया परिंदों को बिठाए रखते हैं कि उड़ने नहीं दे रहे हैं, ऐसा बैठे। ये अदब मामला था, बल्कि सहाबाए किराम के अदब को देखकर कई लोग ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए। एक मर्तबा सुलह हुदैबिया के मौके की बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते थे कि उम्रे के लिए जा रहे हैं, यानी सर मुंडाए हुए हालत में एहराम बांधे ख्वाब देखे, और ये सर मुंडाना एहराम बांधना उम्रे में होता है, या तो हज में होगा या उम्रे में। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने एक अच्छा ख्वाब देखा है। मक्का शरीफ हिजरत से छोड़ के मदीना आके बहुत ज़माना हो गया, तकरीबन 5-6 साल हो गए थे। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा तो सहाबा इकराम को खुशखबरी सुना, मैं प्यारा ख्वाब देखा हूँ, चलो हम उम्रे के लिए चले। सुबह एहराम बांधे हुए अपने साथ रुबा के लिए दुब्बे वगैरह भी रख लिए, ऊँट वगैरह जो भी रखना था साथ रखे, जा रहे मुकाम हुदैबिया में मक्के वालों ने रोक दिया, नहीं आगे नहीं। तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर एक कुएं का नाम हुदैबिया मालूम, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बात करने भेजा, जाओ हमको बोलो, हम क्या लड़ने आ रहे हैं, तुम रोके कहीं को, हम अपनी इबादत अदा करने आ रहे हैं, आकाश में रोकने की क्या वजह है, वो बात करने गए। इधर से एक लंबा वाक़या में 60वां अंदाज में जाऊँ, पूरे किस्से को ले जाना नहीं चाहता मैं। हुआ ये कि उन लोगों ने प्यारे नबी से बात करने के लिए एक कासिद को भेजा, हुआ है बाद में ईमान की दौलत से मुशर्रफ रहे, बाद में मुशर्रफ हो। अब वो आए दरबार रिसालत में हाजिर हुए बात करने के लिए, क्योंकि वो लोग ये तय कर रहे थे कि भाई आखिरकार ये तय हुआ ये साल वापिस चले जाओ, वो साल आके उम्रा कर लेना, और हम लोग सारा मक्का 3 दिन के लिए खाली करके चले जाते, तुम्हारे उम्रे के तमाम काम 3 दिन में कर लेते, तुम चल जाओ। 3 दिन तक हम मक्के में न रहते, काफी दूर रहे, क्या मालूम एक जगह जमा में लड़ाई, क्या 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 हुआ था जहनों में ख्याल नहीं मालूम, तय ऐसा हुआ, तो ये साल चले जाए वो साल। तो उर्वा इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए बात करने, इस्लाम की दौलत से चल रहे थे, मक्के वालों की तरफ से बात करने आए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, बैठे रहे सारे सहाबा के हुजूर में। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ऐसे जगमगा रहे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं मालूम होता है सितारों के बीच में बदर का चांद चमक रहा। सुभान अल्लाह। अंदर देखा तो वहाँ के पूरे हालात कैफियत जाके मक्के के बड़े बड़े लोगों को सुनाते हैं, क्या सुनो, ये खासिद है उनके मक्का वालों के, अब जाके उनको क्या सुनाते, सुनो मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, कैसर बादशाह के पास गया, किसरा बादशाह के पास गया, रूम के बादशाहों के पास गया, ईरान के बादशाहों के, ईरान उस जमाने में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क समझा जाता था, गैर में सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के बादशाह के पास गया, किसरा कैसर तमाम सो बड़े बड़े बादशाहों के नाम गिना कर कहते हैं, मैं गया बड़े बड़े बादशाहों को देखा, उनकी अजमतों को देखा, उनकी शान और इफ़्फ़त को देखा, उनका जो जाहो जलाल है देखा, मगर आज मैं ऐसी दरबार से आया हूँ, दुनिया के किसी सुल्तान का, दुनिया के किसी बादशाह का अदब करते हुए उनकी कौम को नहीं देखा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इनका एहतराम करती है, इनका अदब करती है, इनका ताज़ीम करती है। ये जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराम करते हो तो पूरी
खामोशी से सुनते हैं, कोई सन्नाटा है, कोई महफिल में है ही नहीं मालूम होता है। आका की बारगाह में बैठते हैं, गर्दन यूं झुका के बैठते हैं, कोई अगर भी हरकत करो तो कोई परिंदा सिर पे हो जाएगा। और वो जात जब थूक शरीफ फरमाते हैं तो इनके गुलाम आगे बढ़कर थूक मुबारक को अपने हाथों पे लेकर भगवान कहते हैं, वुजू फरमाते हैं, वुजू के पानी के खतरात को तबर्रुक के तौर पर लेने के लिए ऐसा हुजूम होता है, यूं मालूम होता है कि गोया इस खतरात को पाने के लिए नियामों से तलवारें निकल जाएंगी। ये अदब करते हैं, ऐ कौम उनसे टकराने की लड़ाई के इरादे बंद करो, उनसे मुखालफत का जज्बा निकालो, क्योंकि जो चाहने वालों का ये आलम है, उनके वजूए पाक के खतरे को जमीन पे गिरने नहीं देते, उस जात के खूने मुबारक के खतरे को कैसे गिरने नहीं देते। ये तो पहले पूरे जान को निछावर कर देंगे, आखिरी खतरे खून को बहाएंगे, जब तक इस अजमत वाले जात का एक खतरे खून गिरने नहीं देंगे। ऐसे चाहने वाले लोग इसको देखकर मुतासिर हो गए, अदब को देखकर दिलों में अजमत था, उनके दिलों में खौफ तारी हो गया, छलांग तारी हो गया। ये तो उनकी अजमत को देखकर अलग हुआ, खुद मिनल्लाह ऐसा रोब अल्लाह ने दिया। हदीस शरीफ में खुद नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बाबरकत है, अल्लाह ताला ने मुझे दीगर अंबिया पर कई औसाफ में फजीलत अता फरमाया है, मुख्तलिफ औसाफ का जिक्र करते हैं, इसमें मुझे मुमताज किया, ये शान मुझे दिया। और नबियों से हटकर मेरे लिए खास बात है, रसूलों को वो कमाल जो मुझे दिया है नहीं दिया, चंद औसाफ वो बताए जो दीगर अंबिया से हटकर अल्लाह ने सिर्फ हबीब पाक को अता फरमाया है। उसमें ये भी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो जलाल दिया है, मैं 2 महीने की दूरी पर रहता हूँ, अगर 2 महीने की दूरी से गुजर जाऊं, दुश्मन 2 महीने की दूरी से कांपने लग जाता है। मेरा नाम ये रोब मुझे दिया गया, दुश्मन 2 महीने की दूरी से डर जाता है। अल्लाह ने मुझे अज़मत और जलाल ये अता फरमाया, ये हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को अल्लाह दिलों में डाल दिया। तो रसूल बनाया तो कैसी अज़मत और शान अता किया, कैसा उनका अदब उनको समझा रहा, बता खुद अल्लाह ही ने जो बताया, मैं वही आदाब बता रहा हूँ। इसी से उनके मुकाम की बुलंदी को समझ सकते हैं। जब इतने बड़े आदाब अल्लाह बता रहा है तो और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा, हाँ आगे क्या फरमा, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़। ये कानून बता, आवाज़ भी करना तो धीमी अंदाज में, आपस में एक दूसरे के सामने जैसे जोर से बोलते हो, यहाँ के सब जोर नहीं करना, अदब का मामला ये है कि आहिस्ता बात करना। ये सिखा के आगे क्या फरमा, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना कर दिए जाए, तुम्हें पता भी चलने लगता है। अब क्या है, कानून ये है अदब का, और इस कानून से मुंह मोड़ो तो सजा ही है। अल्लाह सजा क्या सुना रहा, सिर्फ आवाज बुलंद हो जाए तो सजा, क्या सजा है, तुम्हारे अमाल अब कर लिए जाएंगे, तुम्हारे नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे ज़कात, तुम्हारे हज सब मेरी बारगाह में बेकार कर दिए जाएंगे। अल्लाह अब का मतलब छीन लिए जाएंगे, बेकार कर दिए जाएंगे। तो सजा इतनी बड़ी है, जिंदगी भर के अमल आप कर लिए जाएंगे, समझे बात को। तो अपन अंदाजा कर सकते हैं नबी का कितना बड़ा ऊंचा मुकाम है। सिर्फ आवाज बुलंद हुई तो अल्लाह कहता है कि जिंदगी भर के अमल बेकार कर दूंगा, अमल करके भी नहीं करने की तरह हो जाओगे। इससे मुकाम समझ में आता है हबीब का कितना बुलंद है, इतनी बड़ी सजा है सिर्फ आवाज बुलंद होने की। ये नहीं शान में वो बेअदबी करो, ये बेअदबी करो तो नहीं, खाली अदब दिल में है, बातों बातों में आवाज बुलंद हो तो ये आले बना। अभी बेअदबी की बात नहीं करो, क्योंकि खिताब किनसे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम अपनी आवाज को बुलंद मत करो। तुम एक दूसरे के सामने जैसा बहुत जोर से बोलते हो, ईमान वालों से खिताब है। ईमान वाले जब आवाज बुलंद करेंगे नबी की दरबार में तो बेअदबी की नीयत से करेंगे। ये बेअदब होते तो ईमान क्यों लाते? ईमान लाना खुद बता रहा मुत्तफा का अदब है। ईमान का मतलब ही अदब वाले लोग हैं। तो आवाज बुलंद होगी तो बेअदबी की नीयत से नहीं होगी,
بے حرمتی کی نیت سے نہیں ہوگی، بے خیالی میں ہوگی. تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب کا مقام اتنا ہے، یہاں ہوش گنوا کے بتاؤ، ہوش سنبھال کے آؤ، بے خیالی میں بھی آواز بلند ہو تو عمل ہوتا. تو ایمان والے ہو تو جانتے بوجھتے تو آواز بلند نہیں کریں گے. ایمان والے آواز بلند ہوگی، بے خیالی میں ہوگی، توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوگی. لیکن ایسا نہیں آنا میرے نبی کے دربار میں ہوش سنبھال کے آؤ، میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو سینے میں تصور کرتے ہوئے آؤ. ان کا کیا مقام ہے. ملائکہ کرام کروڑوں حبیب پاک کے ادب کے لیے کیسی تعظیم تکریم کا معاملہ کرتے. ہر ادھر گئے تو بہت دور چلے جانا پڑے گا. بڑے بڑے فرشتے کانپتے ہیں مصطفیٰ کے مقابلے میں، ذری برابر لفظ چھوڑنے نہ پائے. فرشتوں کے سردار بھی حبیب کے دربار میں آتے تو ڈرتے لرزتے کانپتے آتے تھے. میں کبھی کہا ہوگا یہ بات صرف اس لیے تاکہ دلوں میں حبیب کا مقام بیٹھے، وہ بتانے کے لیے بار بار بھی ہم کہتے ہیں تاکہ اس کو تازہ کریں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جبرائیل امین علیہ السلام کون ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ، ملائکہ کے امام ہیں، سلطان ہیں. وہ بھی کتنے کروڑ انگنت فرشتے جن کی گنتی اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب جانتے ہیں. کسی کو خبر ہی نہیں کتنے فرشتے اللہ پیدا کیا. خالی آسمان میں اتنے فرشتے ہیں. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آسمان میں چرچراہٹ کی آواز سنتا ہوں، زمین پہ رہ کے آسمان کی آواز سنتا ہوں. ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. اور آواز ہونا بھی چاہیے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں. اور آواز ہونا بھی چاہیے اتنی، اس لیے ہونا چاہیے کہ آسمان میں 4 انگل جگہ باقی نہیں ہے. فرشتوں کا اتنا ہجوم ہو گیا، پورے سجدہ ریز اللہ کو یاد کرنے میں ان کے ہجوم و کثرت کی وجہ سے آواز ہونا بھی چاہیے. اتنا بڑا آسمان زمین سے کوئی گنا بڑا ہے، وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، تو فرشتوں کی تعداد کا کیا اندازہ ہے. سارے آسمانوں میں فرشتے ہیں، سدرا پورا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اتنے بے گنتی زمین میں فرشتے، 7 آسمان میں، سدرا میں، جنت، ہر طرف عرش الہی کے تھامے ہوئے فرشتے الگ ہیں، اس کے طواف کرنے والے فرشتے الگ ہیں، عرش کے اطراف ادب سے کھڑے سر جھکائے یاد الہی کرنے والے لاکھوں نہیں، لاکھوں تو صف ہیں ان کے، لاکھوں فرشتے لاکھوں صفوں میں کھڑے ہیں. عجیب ان کی تعداد کو ہم اندازے میں نہیں. ان سب کے سلطان ہیں جبریل امین علیہ السلام. 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کے نہیں، کروڑ 10 کروڑ کے نہیں، بے گنتی فرشتوں کے سلطان ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک عظمت والے فرشتے، فرشتوں میں بھی بڑے بڑے مقام والے ہیں، اونچے اونچے مقام والے. سب کے سلطان، سب کے بادشاہ جبریل امین علیہ السلام ہے. ان کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آیا ہے، نسائی شریف کے سیاستہ کی حدیث ہے. ایک مرتبہ رب کا پیغام لینے پہنچانے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو آ کے عرض کرتے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے آنے کی. کچھ اللہ حکم دے کے بھیجانا، سیدھا جا کے اللہ بھیجا بول کے جا سکتے تھے، مگر کہتے اجازت ہے کیا. معلوم کیا ہوا، پورے بے گنتی فرشتوں کے سلطان کو بھی اللہ کا حکم ہے، وہ میرا حبیب ہے، وہاں میں بھی بھیجا تو کیا میں بھیج بھی رہا ہوں تو یہ ادب لے کے جاؤ، بغیر اجازت دربار میں حاضر نہیں. سلطان الملائکہ طاہر سدرۃ المنتہا کو بھی حکم ہے، وہ میرا حبیب ہے، میں بھی بھیج رہا ہوں تو سنو، ان کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤ. تمہارے لیے میں ادب دے کے بھیج رہا ہوں، یہ مطلب ہے وہ میرا حبیب ہے، وہاں ایسے ہی نہیں چل جاؤ. اب آ کے کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہونے کی اجازت ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئیے جبرائیل، تو چلے جانا نا، اللہ حکم دے کے بھیجا، ادھر حبیب اجازت دی، اب جانا نا، نہیں جاتے. ایک قدم آگے بڑھا، انسانی شکل میں آئے تھے، صحابی رسول اللہ کی شکل میں آئے تھے. ایک قدم آگے بڑھے پھر رک گئے. رک کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آنے کی اجازت ہے. ابھی اجازت دیے، ایک قدم میں اور ایک اجازت مانگ رہے. ہاں آؤ جبرائیل، تو پھر ایک قدم آگے بڑھ کے رک گئے. ڈر دیکھو، جلال دیکھو، یا غریبی لفظش ہوئے. آیا تو آسانی سے رب کے دربار میں جانا مشکل نہ ہو جائے. کہیں اللہ پوچھے گا وہ میرا حبیب تھا، اتنی بڑی بے احتیاطی کیسے ہو گئی. خیال ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسے عظمت والے
ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی رفتوں کو جبریل علیہ السلام کے قرآن بیان، وہ کمالات عظمتوں اور رفتوں کے مالک ہو کر بھی حبیب کے معاملے میں دوسری مرتبہ اجازت طلب کی اللہ کے لیے کہا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کے رک گئے، پھر اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے حاضر ہونے کی؟ کہا آؤ جبرائیل۔ تو تیسرا قدم پہنچا، تب ذات مصطفیٰ تک پہنچے، پہنچ کے ادب سے دو زانوں ادب سے ایسے بیٹھے جیسے تحیات پڑھتے ہو خادم میں رب کی دربار میں بیٹھتے ہیں، دو زانوں ویسا دو زانوں ادب سے بیٹھے، یوں جیسے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کی دربار میں بیٹھتا ہے، ایسا بیٹھے ملائکہ کے سلطان ہو کر، اب بیٹھ کے اپنے نورانی دو ہاتھوں کو پیارے مصطفیٰ کے نورانی دو زانوں مبارک کر رکھتے ہیں، یہ اجازت بار بار طلب کر رہے ہیں، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا، یہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ محبت ہے مصطفیٰ کی، بے پناہ محبت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اب معزز صاحب کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ حدیث تفصیل سے بخاری شریف وغیرہ میں بھی ہے، مگر میں یہ جو اجازت لے کے جانے کی حدیث سنا نسائی شریف، وہ بھی سیاست کی حدیث ہے۔ اب اللہ کے حبیب جواب دیے، یعنی مطلب سوال نبی سے کرے سمجھانا امت کو تھا، اس لیے پیارے نے بھی بتایا جبریل علیہ السلام کو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا بتا رہے، دراصل امت کو سمجھانا تھا، تو اسی لیے وہ انسانی شکل میں آئے، چلے جانے کے بعد پیارے نے بولے جانتے ہو کون تھے؟ کہ یا رسول اللہ اور رسول بہتر جانتے، تو کہا وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ میں جواب دوں تو تم کو سمجھ میں آ جائے کیا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ حدیث اور بھی حدیثیں اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر، مگر میرے کہنے کا مقصد سمجھے حبیب کا مقام کیا ہے، جبریل امین علیہ السلام کے انداز سے سمجھے، اللہ بھیجا ہے، یہ ادب دے کے بھیجا ہے، جبریل جاؤ مگر اجازت لے کے جاؤ، تین مرتبہ اجازت تھا، ایک قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ رسول کا مطلب میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کا مرتبہ ہوتا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ آداب بتایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر آواز بھی بلند ہوگی تو تمہارے عمل ہم کر لے جائیں گے۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ بے ادبوں سے نہیں کہہ رہا ہے، ادب والوں سے کہہ رہا ہے، کیونکہ ایمان والے کا مطلب ادب والے، اے ایمان والوں، ایمان لایا ہے دل میں اکرام ہے تو نا، میرے نبی کی دربار میں آواز بلند نہیں ہونا، تو ادب باقی رکھتے ہوئے بھی آواز بلند نہیں ہونا، تو اگر اپن ادب نہیں ہے معمولی سمجھ کر کچھ کر بیٹھے تو کیا عالم ہوگا مت پوچھو، یہاں تو ادب رکھتے ہوئے بے خیالی میں آواز ہو کوئی اور فرماتا ہے وانتم لا تشعرون، ایسے حق کر لوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، تم اپنے کو متقی سمجھتے رہ جاؤ گے، اے ایمان والو خبردار، تم اپنے کو نمازی روزے دار ہی سمجھتے رہ جاؤ گے، زکاتی حاجی ہی سمجھتے رہ جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی چلنے نہیں پائے گا، ایسے برباد کر کے رکھ دوں گا، محشر کے میدان میں آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا یہ سب تم نے عمل کیا تھا، لیکن حبیب کی دربار میں دلیل اخذ کی جس کی وجہ سے میں پہلے برباد کر اللہ، اس وقت پچھتانا پڑے گا، خبردار محشر کے میدان میں آ کے پریشان ہونے سے پہلے میرے حبیب کے ادب کو سلامت رکھو تاکہ وہاں پریشانی نہ ہو، محشر کے میدان میں حیرانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا ہے، تو یہ بتایا عمل اب ہو جائے گا، زندگی بھر کے کیے ہوئے تقویٰ زہد سب بیکار کر دوں گا، اتنی آواز بلند ہونے میں خالی وہ بھی بے خیالی، بے خیالی کا لفظ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والے بے ادبی کی نیت سے کبھی